شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیم کا خود عملی نمونہ تھے۔ مجمع عام میں جو کچھ فرماتے گھر کی تنہائی میں بھی اسی رنگ میں نظر آتے۔ اخلاق و عمل اور طہارت و پاکیزگی کا جو نکتہ دوسروں کو سکھاتے پہلے خود اس کا عملی نمونہ بن جاتے۔ انسان کی حالت کا بیوی سے زیادہ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی آپ کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمتاً قرآن تھا۔ خود قرآن نے اس کی گواہی دی اور اعلان کیا، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بلا شبہ حسن اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہی تھیں، نبوت کے شروع دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لفظوں سے تسلی دیتی، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں اور غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، حق حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع نبوت سے آخر عمر تک خدمت اقدس میں رہے تھے، ان سے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے متعلق سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو، خندہ جبی، مہربان، نرم دل تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ کبھی زبان سے نہ نکالتے تھے، عیب جو نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے چشم پوشی فرماتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 چیزوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کے اندر کے حالات کی ٹو اور تلاش میں نہیں رہتے تھے، کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکلتا۔ کوئی باہر کا بے پڑھا لکھا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو تحمل فرماتے اور برداشت سے کام لیتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات درمیان سے نہ کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت سچے، شیریں مزاج اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا اور بے تکلف ہو جاتا تھا۔ جہاں تک ہو سکتا سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمہ کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ حالانکہ گھر میں اس آٹے کے علاوہ شام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا سے بے تعلقی اور فیاضی کی یہ کیفیت تھی کہ گھر میں نقد کی صورت میں کچھ ہوتا، جب تک وہ سب خیرات نہ کر دیا جاتا اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی کچھ بچ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں گزاری۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ بچا ہوا غلہ تقسیم ہو چکا ہے تو گھر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ 90,000 درہم خدمت مبارک میں پیش کیے گئے جو ایک چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تقسیم فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک ایک درہم بانٹ ڈالا۔
اور کسی ایک سائل کو بھی واپس نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا عام شہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی امداد کرتے اور بنفس نفیس سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مہمان آ گئے اور گھر میں جو کچھ موجود ہو وہ ان کو کھلا دیا گیا اور پورے گھر نے فاقہ کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک غیر مسلم مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک بکری کا دودھ دیا اور پورا دودھ وہ پی گیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں تک یہی صورت رہی۔ جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر دودھ پلاتے رہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار جانثار خادم موجود تھے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جواب دیا کہ گھر کے کاموں میں لگے رہتے تھے، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے تھے، گھر میں خود جھاڑو دے لیتے تھے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے تھے، خود ہی بکریوں کا دودھ دو لیتے تھے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ دونوں جہاں کا سردار اپنے دستے مبارک سے اونٹ کے بدن پر تیل مل رہے ہیں۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور خندق کی کھدائی میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور خندق کی کھدائی میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے بڑے بڑے رئیسوں سے کم مرتبہ نہ تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چاہتے تھے، لوگوں نے اس عورت کے متعلق ان سے سفارش کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حدود خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور معمولی اور کم درجہ کا آدمی مجرم ہوتا تو سزا پاتا۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ غزوہ بدر میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا جا رہا تھا۔ بعض نیک دل انصار نے اس بنا پر کہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت رکھتے ہیں، گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت دیجیے کہ ہم اپنے بھانجے کا زر فدیہ معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، 1 درہم بھی معاف نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے پورے 10 سال خدمت اقدس میں گزارے، مگر اتنی لمبی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا۔ تمام روایتیں اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا اور نہ کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ لیا۔ اللہ پاک ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔